بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو حجیت ظواہر کتاب کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ عام طور پر علماء اصول ظنون خاصہ کو جو بیان کرتے ہیں ان میں سے پہلا مورد ظواہر کتاب کا ذکر کرتے ہیں۔ ظواہر کتاب کے اندر خوبصورت ترین مباحث اصولیوں نے ذکر فرمائے ہیں کہ جو مباحث ہمیں روش فہم قرآن سے بھی آشنا کرتے ہیں، یعنی تفسیر اور قرآن مجید سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے استفادہ کریں تو کون سے اصولوں کو اچھے طریقے سے ہم جانیں تاکہ ہمارا کتاب اور قرآن مجید سے استفادہ صحیح ہو۔ عرض ہوا کہ ظواہر کتاب کے بارے میں جو اختلاف ہے ہمارے علماء کے مابین، معمولاً اخباری علماء اور اصولی علماء اس جگہ پر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اصولی علماء کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب سے استفادہ ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے جو اخباری علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے قرآن مجید کی آیات سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو اس الموجز کے آخر میں خاتمے کے طور پر ہم لوگ اجتہاد و تقلید کے بارے میں ایک گفتگو کریں گے، کچھ مباحث کو بیان کریں گے، پھر اس کے ضمن میں اس اخباریت کے بارے میں بھی بہرحال اس کتاب کی حد تک ایک بحث کریں گے کہ اصلاً یہ اخباری تفکر کیا ہے، کب وجود میں آیا، ان لوگوں کے نظریات کیا ہیں، اور عام طور پر ہمارے علماء نے اس تفکر کو کیوں رد کیا، اور اصلاً یہ مکتب تشیع میں طرز تفکر کیوں وجود میں آیا، کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آخر کتاب میں خاتمے کے عنوان سے اجتہاد و تقلید کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہاں پر کسی حد تک تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ فی الحال اتنا سمجھیں کہ یہ اخباری طرز تفکر 11ویں اور 12ویں صدی ہجری، ان دو صدیوں میں ایک جنجال آمیز ترین تفکر کے طور پر رونما ہوا، کہ بہرحال اس کے اپنی جگہ پر کچھ فائدے بھی تھے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ تھے، اور کیونکہ غیر طبیعی تفکر تھا لہٰذا ایک عرصے تک شور شرابہ رہا اس کا، اور اس کے بعد یہ علماء کے مابین ختم ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت جو عالمی سامراج ہے جو مکتب تشیع سے خوف زدہ ہے، اور مکتب تشیع میں بھی خصوصیت سے انقلاب اسلامی ایران کے بعد کہ جب ایک مرجع تقلید نے اپنی مرجعیت کا حق ادا کیا اور صحیح طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک انقلاب برپا کیا، اس کے بعد تو عالمی سامراج بڑے پیمانے پر مرجعیت کے پاور سے خائف ہوا، اور انہوں نے بڑے پیمانے پر سازش کی مرجعیت کے خلاف۔ جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے اختلافات کو بہت ہی عجیب رنگ سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مرجعیت سے دور کیا جائے۔
کہ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پر ایک کہانی ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک مورد ہے کہ اس جگہ پر انسان تفصیل کے ساتھ گفتگو کرے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ہمارے اندر جو افتراق اور اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے علل اور اسباب کیا ہیں، اور علل و اسباب کی شناخت کے بعد وہ راہ کار اور علاج کون سا ہے جس کو انسان اپنائے تاکہ یہ جو اختلاف اور انتشار ہے اس کو کم کیا جا سکے، کہ یہ ایک نہایت جدی اور عالمانہ گفتگو کا متقاضی ہے کہ عالمانہ طریقے سے گفتگو کی جائے تاکہ ان مسائل کو سمجھیں۔ خوب، لیکن ہم یہاں پر فی الحال موجز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادہ باہر جانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری روش نہیں ہے کہ کسی کتاب کے دروس کے دوران حاشیئی مسائل میں زیادہ چلے جائیں، ان کو اپنے مقام پر چھوڑتے ہیں۔ خلاصہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخباری طرز تفکر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ظواہر کتاب سے استدلال نہیں کر سکتے اور نہیں سمجھ سکتے، لیکن اصولی کہتے ہیں کہ نہ، ظواہر کتاب سے ہم لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نکات ہیں اس بحث کے اندر۔ میں چاہوں گا آہستہ آہستہ عبارات کے حصے کو پڑھتا جاؤں اور ان نکات کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ توضیح دی جائے اور واضح کیا جائے۔ پہلا نکتہ جو یہاں پر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اور مصنف اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے ظواہر حجت ہے۔ اگر کسی آیت کا مفہوم مجمل یا متشابہ نہ ہو بلکہ ظاہر ہو تو وہ ظاہر قرآن سب کے لیے حجت ہے۔ اس میں فرق نہیں کرتا کہ کوئی بندہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے، سب کے لیے ظواہر حجت ہے۔ لیکن ذکر کریں گے کہ معصوم کا کردار قرآن فہمی میں کہاں پر ہے، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے اسی کتاب کے اندر۔ ہم لوگ وہ بات نہیں کر رہے جو بعض عامہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور روایات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ، یہ بات نہیں کر رہے، کہ انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا۔ لیکن فی الحال جس نقطے پر زور ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ ظاہر کتاب حجت ہے، اور اس بات کے لیے بہترین دلیل خود قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ذکر ہے اور اس ذکر کو ہم نے آسان بنایا ہے۔ ذکر کو آسان بنایا ہے، جو بندہ سمجھنا چاہتا ہے، جو بندہ تأمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، بے شک تحقیق کے ساتھ، قسم کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے۔ یعنی جو بندہ تذکر لینا چاہتا ہے، یاد دہانی لینا چاہتا ہے، جو بندہ نصیحت لینا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہے کوئی بندہ جو اس قرآن سے تذکر لے؟ آیا اس آیت کے باوجود آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کا ظاہر ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ اس آیت کے باوجود آپ آ کر یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا؟ خب اگر قرآن مجید کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا تو اس کا کیا مقصد ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو تذکر کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہوا ہے۔ اخباری طرز تفکر کو لیا جائے تو اس آیت کا نعوذ باللہ کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بندہ نہیں سمجھتا۔ خوب، جب بندہ کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا تو پھر آسان کیسے بنا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ظواہر کتاب سے ہر بندہ استفادہ کر سکتا ہے۔ یا قرآن مجید کے اندر یہ جو مسلسل امر کیا جاتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ خوب اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ہمیں شوق دلاتا ہے، تشویق کر رہا ہے کہ قرآن میں تدبر کریں۔ اگر اخباری طرز تفکر کو مان لیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ آیات نعوذ باللہ غیر معنی یعنی لا یعنا ہے، ان کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو قرآن سمجھنا نہیں ہے، قرآن تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جب قرآن ہم لوگوں کو سمجھ میں آنے والا ہی نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ اس قسم کی اور دسیوں آیات قرآن مجید میں ہے کہ جن آیات میں تشویق دلائی گئی ہے کہ آپ لوگ قرآن میں تدبر کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو تم سمجھ سکتے ہو، ظاہر کو سمجھ سکتے ہو۔ اس قرآن کو نازل کیا گیا افادے کے لیے، استفادے کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ احتجاج کے لیے، استدلال کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اور قرآن مجید کو بند کر کے کہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، قرآن مجید پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید جب پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے اور تحدی کر رہا ہے کہ اگر تم لوگ اس میں شک رکھتے ہو تو اس جیسا قرآن لے کر آؤ، یہ معجزہ کس صورت میں معجزہ بنے گا؟ یہ معجزہ ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں معجزہ بنے گا نا جب جن کے سامنے آ رہا ہے وہ اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس زمانے کے جو مشرکین تھے یا آج تک جتنے بھی کفار ہیں وہ اصلاً قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتے ہوں، کوئی بندہ قرآن کو نہ سمجھ سکتا ہو، تو پھر آپ قرآن سے کیسے احتجاج کر سکتے ہیں؟ وہ تو پلٹ کے کہہ سکتا ہے نا نعوذ باللہ یہ کتاب کیسی ہے، یہ معما ہے، لغز ہے، غیر واضح ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کا مشرک بھی سمجھ سکتا تھا، تبھی تو اس کو کہا گیا نا کہ تم قرآن مجید کا اگر اقرار نہیں کرتے ہو تو اس جیسی اور کتاب لے کر آؤ۔ یہ بھی ایک واضح اور بدیہی نقطہ ہے۔ چوتھا نقطہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایات معتبر طریقوں سے ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے جو ہم پر جھوٹ باندھیں گے، لہٰذا روایات کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کو قرآن کے سامنے عرضہ کرو، قرآن کے سامنے پیش کرو، قرآن کے سامنے پیش کرو، دیکھو موافق قرآن ہے، مخالف قرآن نہیں ہے تو اس کو قبول کرو، اور اگر وہ قول جو میری طرف منسوب کر رہے مخالف قرآن ہے سمجھو کہ وہ میں نے نہیں کہا۔ یہ خود معتبر طریقوں سے روایات ثابت ہیں۔ خوب ان روایات پر اگر آپ غور کریں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہی نکلتا ہے نا کہ قرآن مجید سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، تبھی تو ہم اس کے سامنے حدیث کو لے کر جائیں گے کہ آیا یہ حدیث درست ہے یا غلط ہے۔ اگر بالفرض آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ قرآن کا ظاہر حجت ہی نہیں ہے، قرآن کا ظاہر ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو پھر یہ قرآن روایات کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیسے بنے گا؟ کس طریقے سے وہ کتاب معیار بنے گی کہ جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نکات ہیں اور بہت سارے استدلالات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جتنے ظواہر ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھیں اور عبارت کے اس ٹکڑے کو میں پڑھتا ہوں، پھر دوسرا ایک مطلب ذکر کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں۔ وآیات الکتاب الکریم اذا لم تکن مجملۃ ولا متشابہۃ، فرماتے ہیں کہ کتاب کریم قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اب آیات مطلقاً فرق نہیں کرتا، وہ آیات احکام ہوں، غیر آیات احکام ہوں، یا وہ اپنے مطلب میں نص ہوں یا اپنے مطلب میں ظاہر رکھتی ہوں، مطلقاً اگر وہ مجمل اور متشابہ نہ ہوں، لہا ظواہر کسائر الظواہر، ان آیات کے بھی ظواہر ہیں اور ان ظواہر کی طرح جو دوسری چیزوں کے ظواہر ہوتے ہیں۔ یحتج بہا کما یحتج بسائر الظواہر،
ان ظواہر کے ساتھ بھی احتجاج کیا جائے گا جس طریقے سے دوسرے ظواہر کے ساتھ آپ احتجاج کرتے ہیں۔ عقلاء کے مابین رائج ہے نا کہ ایک دوسرے کے کلام سے احتجاج کرتے ہیں، اس کے ظاہر سے احتجاج کرتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ظواہر سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے اور احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ قال سبحانہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ بے شک قسم ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہے کوئی بندہ جو آ کر اس سے تذکر لے۔ کہ دیکھیں ایک کتنا خوبصورت لحن ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے کوئی تذکر لینے والا۔ خب جب کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا تو اس کو کہا جائے گا کہ وَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کوئی ہے بندہ تذکر لینے والا۔ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَمَرَ بِالتَّدَبُّرِ، اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید خود تدبر کا حکم بھی کرتا ہے۔ وَقَالَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیوں نہیں تم لوگ قرآن میں تدبر کرتے؟ کیا وہ لوگ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کی دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مذمت ہے قرآن میں تأمل نہ کرنے کی۔ کل ھذا یعرب عن کون ظواہر الکتاب کسائر الظواہر حجتون، یہ سارے کے سارے بیانات، یہ جو آیات ہیں اس نقطے کو ظاہر کرتے ہیں کہ ظواہر کتاب دوسرے ظواہر کی طرح حجت ہیں۔ القیت، ان کو القاء کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، للافادۃ والاستفادہ، افادے اور استفادے کے لیے، والاحتجاج والاستدلال، احتجاج اور استدلال کے لیے۔ آپ احکام شرعیہ فریعہ پر ان کے ذریعے سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ مطلب تمام ہوتا ہے۔ استاد سبحانی مطلب کو آگے اس انداز سے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی متکلم کے کلام سے جب آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں اگر آؤں اور کسی روایت سے استدلال کروں یا کسی بندے کے کلام کے ساتھ اگر احتجاج کروں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں چند چیزوں کو پہلے ثابت کروں۔ پہلا نقطہ یہ کہ اگر میں کسی معصوم کے کلام سے یا کسی عام بندے کے کلام سے بھی، فرق نہیں کرتا، عمومی بات ہے، اگر کسی متکلم کے کلام سے میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بابا تمہاری خود نظر یہ ہے، تم نے فلاں جگہ پر اس طریقے سے کہا تھا، لہذا تم یہاں پر اس کا انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ میں احتجاج کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ چند چیزوں کو میں مسلم قرار دوں، چند چیزیں ثابت کروں۔ جب تک وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی میں احتجاج نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی متکلم کے کلام سے آپ اس وقت احتجاج کر سکتے ہیں جب وہ کلام آپ کے لیے ثابت ہو کہ یہ اس متکلم کا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں پہلے آپ اس کلام کے صدور کو ثابت کریں گے، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ ثابت کریں کہ یہ کلام اسی متکلم کا ہے۔ جب تک میرے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہوگی کہ یہ فلاں متکلم کا کلام ہے یا نہیں ہے، تب تک میں اس کے کلام سے احتجاج نہیں کر سکتا۔ میں کب کہہ سکتا ہوں کہ امیر المؤمنین اس طریقے سے فرماتے ہیں؟ خب جب میرے لیے ثابت ہو وہ جملہ جو میں مولا کی طرف منسوب کر رہا ہوں یہ واقعاً مولا کا جملہ ہے۔ لہذا پہلا نقطہ جو احتجاج کے لیے ضروری ہے، کسی کے بھی کلام سے احتجاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاً آپ اس کلام کے صدور کو ثابت کریں، آپ ثابت کریں کہ یہ کلام اسی کا ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ جہت صدور کو بھی ثابت کریں۔ اولین نقطے میں ہم نے کہا کہ اصل صدور کو ثابت کریں، یہ ثابت کریں کہ یہ کلام مثلا مولا امیر علیہ السلام کا ہے، مثلا آپ ثابت کریں کہ یہ کلام امام صادق علیہ السلام کا ہے، مثلا آپ ثابت کریں کہ یہ کلام فلاں بندے کا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ کو اصل صدور ثابت کرنا ہوگا، دوسرے مرحلے میں جہت صدور کو ثابت کریں۔ جہت صدور یعنی یہ کلام کس غرض کے تحت کہا گیا ہے۔
ایسے تو نہیں تھا کہ یہ متکلم جو کلام کر رہا ہے مذاق کر رہا تھا، ہزل کی حالت میں تھا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کلام اس نے سیریس طریقے سے، جدی طریقے سے کہا تھا، اس کلام کے اندر وہ مذاق کرنے والا نہیں تھا۔ مثلا کسی بندے نے آپ کو کہا کہ آقا میں آپ کو مثلا 10 لاکھ روپے دوں گا، آپ 5 دنوں کے بعد چلے جاتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ آقا آپ نے خود کہا تھا میں تمہیں مثلا 10 لاکھ دوں گا یا 5 لاکھ دوں گا، آپ نے خود کہا تھا، لہذا مجھے آپ وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ دیں۔ تو وہ بندہ پلٹ کر اگر آپ کو کہے کہ او میری جان میں نے تو مذاق کیا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، سارے ہنس رہے تھے، کاکائے لگا رہے تھے، تو وہاں پر مذاق ہم نے بھی یہ جملہ کہہ دیا، تم نے تو سچ ہی مان لیا، تو یہاں پر بھی آپ اس کے کلام سے احتجاج نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کے لیے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ کلام جدی تھا، سیریس تھا، ہزل کی شکل میں کلام نہیں تھا۔ اور خصوصیت سے ہمارے ہاں روایات آل محمد میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کلام تقیے کے طور پر بھی نہیں تھا، کیونکہ ائمہ اطہار نے خصوصاً جو درمیان والے امام ہیں ان کی زندگی میں دیکھیں تقیہ بھی بہت زیادہ تھا، تو آپ کو جہت صدور بھی ثابت کرنی پڑے گی اور ماننا پڑے گا، اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ تقیے کے طور پر کلام نہیں کہا گیا، کیونکہ کافی ساری روایت صادقین سے ایسی ہے کہ جو تقیہ کے طور پر کہی گئی ہے۔ مثلا وضو کے باب میں آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر کچھ روایات وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ وضو کو مقدم الراس یعنی سر کے سامنے والے حصے پر کرنا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وضو میں مسح کو آپ سر کے پچھلے حصے پر بھی کر سکتے ہیں، پچھلے حصے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب کچھ روایات کہتی ہیں کہ سر کے اگلے حصے پر مسح کرے، کچھ روایات کہتی ہیں کہ سر کے پچھلے حصے پر مسح کرے۔ وہاں پر جب علماء تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں کچھ روایات ایسی ہیں جو تقیے کے طور پر ہے۔ وہ روایات جو کہتی ہیں کہ سر کے پچھلے حصے پر تم مسح کر سکتے ہو، وہ روایات تقیے کے عالم میں کہی گئی ہیں، لہٰذا ان سے بھی آپ استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جہت صدور ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دوسرا نقطہ احتجاج کے لیے یہ ہے کہ روایت کے صدور کے بعد اس کی جہت کو بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقع اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ کلام کہا گیا ہے، اسے کہتے ہیں جہت صدور۔ پس اس سے خارج ہو جائے گا وہ کلام کے جو مذاق میں ہو، وہ کلام کے جو توریے کے طور پر ہے، وہ کلام کے جو تقیے کے طور پر ہے، وہ بھی خارج ہو جائے گا، اس سے بھی آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ تیسرا مورد یہ ہے، تیسری چیز، تیسری شرط کہ کسی کے کلام سے احتجاج کرنے کے لیے اس کے کلام کے ظہور کو ثابت کریں، اس کے مفردات کس میں ظہور رکھتے ہیں، اس کے کلام کے جملات کا ظہور کس میں ہے، اس کو بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ چوتھا نقطہ کہ جو ثابت کرنا پڑے گا احتجاج کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کا کلام جو کسی شے میں ظہور رکھتا ہے وہ ظہور حجت ہے، اس ظہور کو حجت آپ مانیں گے تبھی آپ اس کے کلام سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ پس کسی بھی متکلم کے کلام سے احتجاج کرنے کے لیے ان 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے مرحلے میں اصل صدور کو ثابت کریں کہ یہ متکلم کا کلام ہے، 2 جہت صدور کو ثابت کریں، 3 اس کے کلام کے اندر ظہور ہو، 4 اس کے کلام کا جو ظہور ہے وہ حجت ہے۔ اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو اس صورت میں آپ اس کے کلام سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اچھا، انہی 4 شرائط کو آئیں اور قرآن مجید کے اندر آ کر دیکھیں۔ پہلا مسئلہ، قرآن مجید واقعاً خدا کی کتاب ہے یا نہیں؟ اصل صدور ہم کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والا خدا کا کلام ہے، لہذا اصل صدور میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ یہ قرآن واقعاً کلام خدا ہے، اصل صدور بھی مشخص ہے۔ 2 جہت صدور، آیا واقعاً یہ کلام واقع اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آیا تھا یا نعوذ باللہ مذاق تھا؟ تو ہم کہیں گے کہ جہت صدور بھی ثابت ہے۔ الیاذ باللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال حاصل کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اس کلام کے اندر مذاق کرے؟ خود قرآن مجید میں سورہ طارق میں آپ پڑھتے ہیں انہ لقول فصل وما هو بالحاصل،
یہ فصل ہے، فیصلہ کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا ہے، جدا کرنے والا ہے، حق و باطل کو علیحدہ کرنے والا قول ہے۔ وما ہوا بالحازل، یہ حازل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ لہذا جہت صدور کے لحاظ سے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ قرآن مجید کے مطالب کے ظہور کو ثابت کیا جائے۔ فرض یہ ہے کہ ہم بس وہاں پر کر رہے ہیں کہ جہاں پر آیت کسی مطلب میں ظہور رکھتی ہو، اگر متشابہ ہے وہ تو محل بحث سے خارج ہے۔ گفتگو ہم وہاں پر کر رہے ہیں کہ جہاں پر مفردات اور جملات کا اپنی جگہ پر ایک ظہور ہے۔ لہذا یہ تو فرض کلام ہے، مفروض کلام ہے کہ قرآن مجید کے جو ظواہر ہیں ان کی حجیت کی بات کر رہا ہے۔ تو بس یہ تین شرائط تو ہیں۔ رہ جاتا ہے چوتھا نقطہ کہ آیا ظواہر کتاب حجت ہیں یا حجت نہیں ہے؟ تو یہاں پر اخباری ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، کہ اس کے لیے ہم نے کچھ دلائل بھی جو 4-5 تھے شروع میں ذکر کیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظواہر کتاب حجت نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ ان ظواہر کو نہ سمجھ سکتے ہوں؟ مگر اس صورت میں یہ پیغمبر اکرم کا معجزہ تمام ہوتا۔ پیغمبر کی رسالت کے لیے جو معجزہ ہمارے پاس ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ خب جب یہ قرآن مجید پیغمبر کی رسالت کا معجزہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر کہیں کہ یہ قرآن مجید کے اثراً ظواہر حجت ہی نہیں ہے؟ یہ جملہ کہتے ہوئے بقول استاد سبحانی کے کہ انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ آ کر کہے قرآن مجید کے ظواہر حجت نہیں ہے۔ یعنی کلن پوری انسانیت کو آپ کہیں کہ تعطیل کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ خب یہ کیسی دین فہمی ہے؟ یہ کیسا دین کا ادراک ہے کہ آئیں اور آ کر پیغمبر اکرم کے اس معجزہ عظیم کی حجیت کا آپ انکار کریں؟ خب یہ تو مناسب عمل نہیں ہے۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہے۔ اچھا، اگر ظواہر کتاب حجت ہے، ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر اہل بیت اطہار کی کیوں ضرورت ہے؟ ان روایات کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ان کی کارآمدی کہاں پر ہوگی؟ کہاں پر پھر ہم اہل بیت اطہار سے استفادہ کریں گے؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ ظواہر کتاب حجت ہے، ہر بندہ قرآن سمجھ سکتا ہے، تو پھر اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ انشاءاللہ یہ اگلا نقطہ اسی سوال کا جواب ہوگا کہ نہ، اہل بیت کی ضرورت ہے، روایات کا رول ہے، لیکن اس کا کہاں پر رول ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ عبارت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم ان الاحتجاج بکلام المتکلم یتوقف علی ثبوت امور، فرماتے ہیں کہ بے شک کسی بھی متکلم کے کلام سے احتجاج کرنا یہ متوقف ہے کہ چند امر ثابت ہو جائے۔ جب تک چند امر ثابت نہیں ہوتے آپ اس متکلم کے کلام سے احتجاج نہیں کر سکتے۔ الاول، پہلا امر یہ کہ ثبوت صدور ہی من المتکلم، اس کلام کا صادر ہونا ثابت ہو متکلم سے ثابت ہو کہ یہ بھائی کلام اسی کا ہے۔ دو، ثبوت و جہت صدور ہی، وہ غرض کہ جس غرض کی وجہ سے متکلم نے اس کلام کو القاء کیا ہے وہ امر واقعی کا بیان ہو، حقیقی امر کو بیان کرنا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں جہت صدور، یہ بھی ثابت ہونی چاہیے۔ ثبوت و جہت صدور ہے، جہت صدور کا ثابت، جہت صدور بھی ثابت ہو۔ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَازِلًا مَثَلًا، مثال کے طور پر وہ حاضل نہ ہو، مذاق کے طور پر نہ کہا ہو، جداً اور سیریس اور واقع کو بیان کرنے کے لیے اس نے کلام کیا ہو۔ آغا توریے میں اس نے کلام نہ کیا ہو، آغا اس نے تقیے میں کلام نہ کیا ہو، یہ ساری چیزیں جہت صدور میں آ جاتی ہیں۔ تین، ثبوت و ظہور مفردات ہی و جمل ہی، اس کے کلام کے مفردات اور جملوں کے اس متکلم کے کلام کے مفردات اور جملوں کا ظہور بھی ثابت ہو۔ چار، حجیت و ظہور کلام ہی، یہ بھی ثابت ہو کہ اس کا کلام جو ظاہر ہے وہ حجت ہے۔ وَقَوْنُهُ مُتَّبَعًا فِي كَشْفِ الْمُرَاد، اور متکلم کی مراد جدی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وسیلہ یہ کلام کا ظہور ہے، یہ چیز بھی ثابت ہونی چاہیے۔ اب آئیں اور ان چیزوں کو آپ قرآن مجید کے لحاظ سے دیکھیں۔
والاول ثابت بالتواتر، قرآن مجید کے لیے پہلا نقطہ تو تواتر سے ثابت ہے کہ یہ واقعاً کلام خدا کا کلام ہے، اصل صدور متیقن ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ والثانی بالضرورہ، اور دوسرا جہت صدور کے امر واقع کو بیان کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بھی ضرورت اور بداہت کے ساتھ ثابت ہے۔ حیث انہ سبحانہ اجل من ان یکون حاضلا، خداوند متعال پاک ہے، بزرگ و برتر ہے اس بات سے کہ وہ حاضل ہو، مذاق کرنے والا ہو، نہ حاضل تو نہیں ہے، وما ہوا بالحاضل، قرآن مذاق نہیں ہے۔ اور تیسرا نقطہ والمفروض و ثبوت و ظہور مفردات ہی و مرکبات ہی، اور فرض بھی یہ ہے کہ اس مورد کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں پر کلام ظہور رکھتا ہے، لہذا اس کے مفردات اور جملات کا ظہور بھی ثابت ہے۔ والمفروض و ثبوت و ظہور مفردات ہی و مرکبات ہی و جمل ہی بطریق من الطرق السابقہ، جو گزشتہ مباحث میں ہم نے کسی بھی کلام کے ظہور کو ثابت کرنے کے طریقے بیان کیے تھے، ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے جملات، مرکبات، مفردات کا ظہور ثابت ہے۔ اچھا وہ کون سے طریقے تھے؟ مثلا تبادر تھا، تبادر کے ذریعے سے آپ ثابت کر رہے تھے، وَهُوَ التبادر وصحت الحمل والسلب، صحت حمل اور سلب کے ذریعے سے بھی ثابت کر رہے تھے، اضطراد کے ذریعے سے ثابت کر رہے تھے، اسی طریقے سے تنصیص قول لغوی، ان طریقوں سے ہم اس کے ظہور کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَمْرُ الرَّابِعُ، بس چوتھا امر باقی رہ جاتا ہے کہ یہ ظاہر حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ چوتھا امر کیا ہے؟ وَهُوَ حجیت و ظہور کلام ہی، وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کا جو ظہور ہے وہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ والقرآن الکریم کتاب و ہدایت، آغا جان قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن و برنامج لسعادت الانسان والمجتمع، انسان کی سعادت اور معاشرے کی سعادت کا یہ پروگرام ہے، برنامہ ہے۔ برنامج برنامہ فارسی کی تعریب ہے، اس کو عربی بنایا ہے، یعنی پروگرام ہے کس کا؟ انسان کی سعادت کا، معاشرے اور سوسائٹی کی سعادت کا ایک آئین ہے، برنامہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ فلازم ذلك ان تكون ظواہرہ حجتاً، اس بات کا لازمہ یہ ہے کہ جب قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن انسان کی سعادت کا ایک پروگرام ہے، اس صورت میں اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ظواہر کتاب حجت ہو کسائر الظواہر، دوسرے ظواہر کی طرح۔ وعلی ذلک، پس اس دلیل کی بنا پر جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ ظواہر کتاب کو حجت ہونا چاہیے، کہتے ہیں اس بنا پر فما ذهب الیہ الاخباریون بحجیت کل ظاہر الا ظاہر الکتاب مما لا وجہ لہ، پس وہ بات کہ جس بات کی طرف اخباری حضرات گئے ہیں کہ ہر ظاہر حجت ہے سوائے ظاہر قرآن کے، یہ بات غلط ہوگی۔ مما لا وجہ لہ، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بل ہوا دعویٰ، بلکہ یہ جو دعویٰ ہے کہ ظاہر کتاب حجت نہیں ہے، تقشعر منہ الجلود، اس سے کھال کانپتی ہے۔ ہمارے یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَتَرْتَعِدُ مِنْهَا الْفَرَائِص، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان کانپنا شروع کر دیتا ہے، درست ہے۔ فرائص فریسہ کی جمع ہے۔ فریسہ اصل میں کہتے ہیں گوشت کا وہ حصہ جو جانور کی پسلی اور شولڈر، جو اس کا کندھا ہے، اس کے درمیان والے گوشت کے حصے کو کہا جاتا ہے فریسہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جانور چلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت کا حصہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں فریسہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے فرائص ہے، یعنی انسان کانپتا ہے۔ اگر میں اپنی اردو میں ترجمہ کروں، پوری کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اذ کیف توصف حجت اللہ الکبریٰ و ثقل الاعظم بعدم الحجیہ، بابا کیسے ممکن ہے کہ ہم حجت اللہ الکبریٰ خدا کی عظیم بڑی حجت کو اور ثقل اعظم کے بارے میں کہیں کہ یہ حجت نہیں ہے؟ ما ان الکتاب هو المعجزۃ الکبریٰ، جبکہ قرآن مجید ایک معجزہ عظیم ہے للنبی پیغمبر اکرم کے لیے۔ افیمکن، آیا ممکن ہے کہ ان یکون معجزا، قرآن معجزہ ہو، ولا یحتج بظواہرہ و مفاہیمہ، اور نعوذ باللہ اس کے ظواہر سے اور اس کے مفاہیم سے احتجاج کرنا درست نہ ہو؟ پھر یہ کیسا معجزہ ہوگا؟ ما ان الاعجاز قائم علی اللفظ والمعنی معا، اصلا اعجاز کھڑا ہوا ہے خود اس لفظ اور معنی پر۔ ہم جو کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، یعنی خود الفاظ کی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، ان دونوں کے اعتبار سے تو معجزہ ہے، نہ کہ فقط لفظوں کے لحاظ سے، نہ کہ فقط معنی کے لحاظ سے، دونوں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے، اور اس مجموعے کا نام اعجاز ہے، اس مجموعے کا نام معجزہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اس معنی کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہ حجت نہیں ہے۔ خوب یہ تو آپ نعوذ باللہ قرآن مجید کے اعجاز کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ ہو گیا اس کا بیان کہ ظواہر کتاب حجت ہیں۔ اب استاد آگے جو بیانات ذکر کرتے ہیں ان میں ذکر کرتے ہیں کہ اچھا جب قرآن مجید کے ظواہر حجت ہیں تو پھر اہل بیت اطہار کا کیا کردار ہے، کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔